انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں اللہ پاک بیٹا عطا کرے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد بیٹے کے لیے قرآن کی یہ صورت پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعبان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنی امت پر خصوصی رحمتیں اور انعامات نازل فرماتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہر شخص زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کی جانے والی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور بے حساب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ویسا مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بڑی نعمتیں اور انعامات نازل ہوتے ہیں، اور یہ مہینہ خاص طور پر رزق، اولاد، سکون اور خوشحالی کے لیے بہت اہم ہے۔ جو لوگ برسوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کے گھر میں بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہیں، وہ اس مہینے کو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ سے پورے یقین اور خلوص کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ان کی دعاؤں کو سن کر ان پر خصوصی کرم فرماتا ہے اور اللہ کے فضل سے اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور دل کی مرادیں پورا کرنے، رزق کی برکت اور اولاد کی دعا قبول ہونے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں اور دل کی پوری لگن کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، کیونکہ شعبان میں کی جانے والی یہ دعائیں اللہ کے خاص فضل سے جلد اثر دکھاتی ہیں اور گھر میں خوشیاں، رزق، اولاد اور برکت کی بارش نازل کرتی ہیں۔ اس لیے شعبان کے مہینے کو بھرپور سے فائدہ اٹھائیں، قرآن سے جڑیں، دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائیں گے اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک ایسی صورت ہے کہ جو بندہ صورت کو شعبان کی ہر رات پڑھنے کا معمول بنا لے، خاص طور پر اولاد کے لیے اور اولاد نرینہ کے لیے دل سے دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی خالی گود کو اولاد سے بھر دے گا۔ یہ صورت ہر حاجت کے لیے بہت خاص ہے۔ جس حاجت کے لیے بھی بندہ دعا کرے اور یہ صورت پڑھے، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں، اور جس حاجت کے لیے بندہ قرآن سے جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو قبول فرماتا ہے۔ جو لوگ برسوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کے گھر میں بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہیں، وہ شعبان کے مہینے کی ہر رات کو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ سے دل کی پوری لگن کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کی دعاؤں کو خصوصی توجہ سے سنتا ہے۔ شعبان کی راتیں بہت ہی خاص ہیں۔ یہ وہ راتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ٹپکتی ہیں، اللہ کا نور بندوں پر برستا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے امکانات جو ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جو لوگ برسوں سے اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وہ شعبان کی ان بابرکت راتوں میں قرآن پاک کی صورت کی تلاوت کریں، دل کی سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خالی گود کو خوشیوں اور اولاد کی نعمت سے بھر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ مہینہ نہ صرف اولاد کے لیے بلکہ ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے بہترین وقت ہے، کیونکہ شعبان کی راتیں دعا، برکت اور رحمتوں کا بہترین وسیلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی کرم فرماتا ہے۔ تو ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 بار دل میں اپنی اولاد کا تصور رکھیں، بیٹے کا تصور رکھیں اور درود پاک پڑھ کر شروع کریں۔ 3 بار درود پاک پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت شامل ہو جائے۔ اگر آپ 100 بار درود پاک پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کی وہ چھوٹی سی آیت نمبر 89 جو ہے آپ نے وہ پڑھنی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس تسبیح کو آپ لازمی پڑھا کریں، روزانہ 100 بار پڑھیں، کیونکہ یہ آیت، یہ تسبیح اولاد کے لیے، جو بے اولاد لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں جو اس تسبیح کو پڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص جو ہے کم از کم 41 بار لازمی پڑھیں، کیونکہ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا، محتاجی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے 1000 دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ عمل اولاد کے اصول کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ جب یہ دونوں تسبیحاں مکمل ہو جائیں تو قرآن پاک کھولیں اور سورہ یاسین اور سورہ محمد کی تلاوت کریں۔ دونوں صورتیں آپ نے ایک ایک بار پڑھنی ہے۔ ہر بار دل میں اپنی اولاد کا تصور رکھیں، خاص طور پر نرینہ اولاد کی دعا کے ساتھ۔ جب یہ دونوں تسبیحاں مکمل ہو جائیں تو قرآن پاک کھولیں اور سورہ یاسین، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کریں۔ دونوں صورتیں ایک ایک بار پڑھیں، ہر بار دل میں اپنی اولاد کا تصور رکھیں، خاص طور پر نرینہ اولاد کی دعا کے ساتھ۔ جب یہ دونوں صورتیں پڑھ لی جائیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا کچھ یوں کریں کہ یا اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے بیٹا عطا فرما، اس کا نام محمد رکھوں گی، مجھے اولاد عطا فرما، میری گود اولاد سے بھر دے۔ یہ پورا عمل عشاء کی نماز کے بعد پابندی کے ساتھ کریں، دل کی پوری لگن، یقین اور اخلاص کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے اور آپ کی گود خوشیوں اور نعمتوں سے بھر دیں گے۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی بہن بھائی اس عمل کو دل کی سچائی اور اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی خالی گود کو اولاد سے بھر دے۔ اللہ پاک اس پاک مہینے کی برکت سے ہر مسلمان کو اولاد سے نوازے۔ جو لوگ برسوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی گود کو خوشیوں اور نعمتوں سے بھر دے، بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے اور ان کے گھر میں سکون، رحمت اور خوشحالی نازل فرمائے۔
اے اللہ اپنی رحمت، اپنی برکت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہر گھر کو خوشیوں سے بھر دے، اور جو دل اولاد کے لیے بے چین ہیں ان کی دعائیں قبول فرما، اور ہر مسلمان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد سے نواز دے، آمین۔